السلام علیکم دوستو. ہم وقتاً فوقتاً پاکستان کے مختلف جو مسائل ہیں، اقتصادی مسائل، سماجی مسائل، اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں. اور افسوس اس میں یہ ہوتا ہے کہ چند ویورز جو کامنٹس، جو پبلک کامنٹس ہوتے ہیں، اس میں دو چار لوگ ہیں میرے بڑے چاہنے والے، تو وہ بڑے جلی کٹی باتیں اس میں سنا دیتے ہیں. ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی آپ کوئی اچھی خبر بھی دے دیا کریں، اور وہ پھر مجھے پرانے ویلاگس یاد کرواتے رہتے ہیں. محمود مرزا صاحب یا کچھ اس طرح کا ان کا نام ہے. بڑا تو اول شکریہ کہ وہ ٹائم نکال کے میرا ویلاگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن پھر جو سوال وہ کرتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ شاید حکومت کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا پی ایم ایل این یا پی بی کے، اور یہ کسی ایسے جزیرے میں ہیں جہاں پہ انہیں پاکستان کے حالات نظر نہیں آ رہے ہیں. اور جیسے پی ٹی آئی کے ورکرز اور علیمہ خان اور دوسری ان کی بہنوں کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جو جسٹس جہانگیری، طارق جہانگیری کے ساتھ ہوا ہے، جو توشہ خانہ کے نام پہ ایک فراڈ کیس بنا کے میاں بیوی کو سزا سنا دی گئی، جس کے بارے میں مشرف زیدی صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے 2 دن پہلے کہ یہ کیس بالکل فضول ہے اور اس کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا. ایسے حالات میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس کا ذکر نہ کروں اور کوئی اچھی خبر سناؤں، تو اس ایک اور صاحب نے بلکہ یہ کہا کہ امتیاز گل اللہ تجھے غارت کرے. تو میری دعا ہے کہ اگر میں پاکستان کے مفادات کے خلاف، پاکستان کے عوام کے مفادات کے خلاف کوئی بات کروں تو اللہ مجھے ضرور غارت کرے. لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں، چاہے وہ سماجی ہیں، اقتصادی ہیں یا سیاسی ہیں، اس کے بارے میں بات نہ کرنا بد دعا سے زیادہ بہت بڑا جرم ہے. اس پہ خاموشی اختیار کرنا، یہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا اس ویلاگ کے ذریعے. اور اس کی ابتدا ان لوگوں کی خاطر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت خطرے سے باہر ہے، نکل آئی ہے اور بحران ختم ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی موجودہ حکومت نے جو ادھر ادھر سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ یہ جو کامیابی کا ایک جشن منا رہے ہیں، ایک ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا ہے. لیکن ان کو احساس نہیں ہے کہ سخت انتہائی کڑی شرائط کے تحت اس وقت IMF کا ایک پروگرام پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اس کی یہ جو کامیابی ہے اس پروگرام کی، وہ انسانی جانوں کی، شہریوں کی زندگی کی کوالٹی آف لائف کی قیمت پر حاصل ہوئی ہے. اور سرکاری پروپیگنڈے سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں کہ عام پاکستانیوں کی حالت کیا ہے، تو صورتحال بڑی دردناک اور حقیقت بڑی تلخ ہے. ایک ایسے وقت میں یہ دعوے کر رہے ہیں یہ لوگ جب اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان میں آج بے روزگاری کی شرح 7% سے بھی زیادہ ہے، اور 21 سال میں یہ بلند ترین شرح بے روزگاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ غربت کے حوالے سے اعداد و شمار بھی اتنے ہی خطرناک ہیں. عالمی بینک کے مطابق اب اس وقت تقریباً 45% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں، یعنی $4 سے کم روزانہ کی اجرت پہ یہ لوگ گزارا کر رہے ہیں. 2022 سے اب تک یہ سارا بین الاقوامی طور پہ مستند ڈیٹا ہے. اور 2022 سے یعنی جو رجیم چینج ہوئی، عمران خان کی حکومت جب ختم ہوئی، اور چونکہ اس کی وجہ سے بہت ڈسرپشن ہوئی، اقتصادی طور پہ بے یقینی پھیلی، حکومت کی اداروں کی ساکھ ختم ہوئی، تو جو منفی ایک رجحان تھا ترقی کا، یا سلو رجحان تھا، وہ منفی میں چلا گیا. اور اس کی وجہ سے کوئی بے روزگار افراد جو یا غربت سے نیچے جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کی تعداد 110 ملین کے قریب پہنچ گئی ہے. اور اسی طرح حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق جو
7ویں جو آبادی اور ہاؤسنگ کی مردم شماری ہوئی تھی 2023 میں، اس کے مطابق بھی یعنی اگر یہ بھی اندازہ لگا لیں تو 18 ملین یعنی 1 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ پھر جو لوگ بے روزگار ہیں ان میں نوجوانوں کی جو شرح ہے وہ تقریباً 30% ہے۔ اب ہمارے بڑے وزراء احسن اقبال صاحب، ہمارے وزیر اعظم اور دوسرے کئی جو اچھی پوزیشن پہ فائز لوگ ہیں، وہ ڈیموگرافک ڈویڈنڈ کی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ہمارے نوجوانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے اور یہ ہمارا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ینگ پاپولیشن اس ملک میں ہے۔ لیکن انہیں یہ بتانا چاہیے کہ جو غالب اکثریت بے روزگاروں کی ہے وہ یہی 15 سے 29 سال کے جو لوگ ہیں انہی میں ہے وہ۔ اس طرح دوسری طرف آپ اگر دیکھ لیں پراپرٹی مارکیٹ، زمین فائلز کی قیمتوں میں پاکستان میں گزشتہ 2 سال کے دوران 25% کمی آئی ہے۔ کچھ جگہوں پہ ریئل اسٹیٹ کی اور جو کنسٹرکشن بزنس ہے وہ منفی میں گیا ہے۔ پرو پاکستانی ایک اقتصادی امور سے متعلق ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پہ اس کے مطابق کمرشل پراپرٹی اور سرمایہ کاری والے جو سیگمنٹس ہیں ریئل اسٹیٹ کے، اس میں بہت زیادہ گراوٹ آئی ہے۔ ٹرانزیکشنز اور خرید و فروخت کی سرگرمیاں بھی کئی شہروں میں 80% تک کم ہوئی ہیں۔ 80% تک خرید و فروخت کمرشل پراپرٹی کی اور رہائشی پراپرٹی کی اس میں کمی آئی ہے، اور تعمیراتی سرگرمیاں ظاہر ہے اس سے براہ راست متاثر ہوئی ہیں۔ یعنی سیمنٹ، سٹیل وغیرہ کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف طلب میں کمی بھی ہوئی ہے کیونکہ نئی ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے اس سست روی کا یہ جو ریفلیکشن ہے، اظہار ہے ملک کی مجموعی معاشی مشکلات کا، بلند شرح سود کا، مہنگائی کا، اور لوگوں کی کم قوت خرید جو کہ گزشتہ 3 برسوں میں تقریباً 60% کم ہوئی ہے بقول ثاقب شیرانی کے، جو ہمارے اکانومسٹ ہیں، ہمارے دوست۔ آپ نے ان میں ویلاگ میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران لوگوں کی قوت خرید میں، اور خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، ان کی قوت خرید کم از کم 50% کم ہوئی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے کنسٹرکشن کے، وہ بھی رک گئے ہیں۔ اور ایک آپ کو اور بات بتائیں کہ جو سب سے بنیادی اشاریہ دنیا بھر میں جو مستند ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، وہ GDP ہوتا ہے، یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جو خام قومی پیداوار جس کو کہتے ہیں، کہ کبھی یہ ہوا کرتی تھی 6% سالانہ، اور اس وقت ہماری آبادی کی شرح ہوتی تھی 3%، تو کہا جاتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، گزارا ہو جائے گا۔ لیکن یہ GDP کی شرح مسلسل نیچے آئی ہے۔ گزشتہ 6 سالوں میں GDP کی شرح جو ہے 2 سال منفی رہی ہے، 2019-20 میں، کیونکہ یہ کووڈ کا زمانہ تھا، جبکہ کئی ہفتے تک تو لاک ڈاؤن تھا، اور اس کے بعد پھر کاروباری سرگرمیاں بڑی محدود رہیں۔ تقریباً 1.5 سال تک جو کورونا کا بحران تھا اس نے معیشت کو متاثر کیا، اور اس کے بعد پھر 2022-23 میں ایک بار پھر ہماری جو پیداوار تھی وہ منفی ہوئی 0.2% بمشکل۔ اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری اس وقت بھی آبادی جو ہے 2.6% اس کی شرح افزائش ہے، جبکہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر 2-3% آبادی کی شرح ہے تو پھر ترقی کی شرح 6% ہونی چاہیے، تبھی جا کے گزارا ہوتا ہے۔ جبکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو ہماری ترقی کی شرح جو ہے، اقتصادی ترقی کی شرح، وہ اب ہماری آبادی کی شرح سے بھی کم ہو گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اقتصادی بدحالی میں پاکستان کی مزید اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی اگر 25 کروڑ آبادی کو دیکھیں تو انسانی ترقی کے اشاریے میں 2020-21 میں پاکستان کا درجہ 161واں تھا، 2023-24 میں یہ گر کر 164 ہو گیا ہے۔ اب چونکہ ہائیبریڈ حکومت ہے، بڑے دعوے ہیں کہ ہم اسٹیبلائزیشن ہو گئی ہے، استحکام حاصل ہو گیا ہے، اقتصادی صورتحال بہتر ہے، تو ہمارا جو انسانی ترقی کا اشاریہ جو ہے 2020-21 کے 161 کی سے گر کر 168ویں پوزیشن پہ آ گیا ہے۔ تو اس میں اب میں کیا بتاؤں، اس میں یہ اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے، یہ آپ ہی اس کا فیصلہ کر لیں۔ پھر خواتین کی بات ہے کہ اس میں
عالمی جو بین الاقوامی ایک جنڈر رپورٹ ہے خواتین کے حوالے سے، پاکستان 148 ملکوں میں سے 148ویں نمبر پر ہے۔ اس میں اچھی خبر کیا ہے مجھے یہ بتائیے، اور کیا یہ ہمیں ایکنالج نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے؟ بظاہر تو وہ ہاتھ بٹاتی ہیں کھیتوں میں کام کاج میں، لیکن زیادہ تر ان کو حصہ بھی نہیں دے۔ جب حصے کی باری آتی ہے مثال کے طور پر جائیداد میں یا مالی وسائل میں، تو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے مطابق اس کا حصہ آدھا بنتا ہے۔ کام پورا کرواتے ہیں، بلکہ پورے سے بھی زیادہ کرواتے ہیں۔ اس میں اب اچھی بات کیا ہے اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں کہ خواتین کے ساتھ اس معاشرے میں کتنی سماجی اور کتنی معاشی بے انصافی ہوتی ہے، تو کیا اس کا ہمیں ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ اور اب جیسے میں نے کہا کہ اب 148ویں نمبر پہ، یعنی آخری درجے پہ ہے پاکستان۔ پھر ایک اور بڑی افسوسناک اسٹیٹسٹکس ہے کہ ثانوی سطح پر داخلے کی شرح جو سیکنڈری اسکول ہوتا ہے، آج ہم اس مقام پہ ہیں جہاں پہ 1972 میں جنوبی کوریا تھا، جبکہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے داخلے کی شرح آج اس مقام پہ ہے جہاں جنوبی کوریا 1979 میں تھا، یعنی آج سے 45 سال پہلے۔ اس لحاظ سے پاکستان جنوبی کوریا سے نصف صدی پیچھے ہے۔ بنیادی خواندگی، پڑھنے اور حساب کی مہارتوں کے فقدان کے ساتھ ہم دوسرے ممالک سے کئی دہائیاں پیچھے ہیں، اور یہ فاصلہ آنے والے سالوں میں مسلسل بڑھتا چلا جائے گا۔ اور حال ہی میں ایک کراچی میں کانفرنس ہوئی تو اس میں تمام ماہرین معاشیات نے اعداد و شمار کی مدد سے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال اتنی خراب کبھی نہیں تھی۔ ایک ہیں ڈاکٹر حامد مختار، انہوں نے بتایا کہ 1990 میں، ایک آخری اسٹیٹسٹکس میں آپ کو دے رہا ہوں، انہوں نے ڈاکٹر حامد مختار نے بتایا کہ 1990 میں پاکستان کی فی کس آمدنی بنگلہ دیش سے 2 گنا تھی، بھارت سے 56% زیادہ تھی۔ 2024 میں بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی پاکستان سے 53% زیادہ ہے، اور بھارت کی فی کس آمدنی پاکستان سے 71% زیادہ ہے۔ اور یہ کہ پاکستان کی فی کس جی ڈی پی کی نمو یا شرح افزائش بنگلہ دیش کے مقابلے میں 3.5%، بھارت کے مقابلے میں 3.2% کم رہی۔ مجموعی سرمایہ کاری، سیونگ، یہ سب کچھ ویسے ہی ہے۔ اب یہ تمام تر اعداد و شمار حیران کن بھی ہیں، پریشان کن بھی ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ انسانی سرمایہ کے لحاظ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ان تمام زوال پذیر رجحانات کو دیکھتے ہوئے ماہرین معاشیات کا یہ خیال ہے کہ معاملات کبھی بھی اتنے خراب نہیں تھے۔ ثاقب شیرانی صاحب، ڈاکٹر حامد مختار، ڈاکٹر علی اکبر زیدی، یہ سب اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے مختلف آرٹیکل میں، اور کہا ہے کہ صورتحال ہم نے ماضی میں تو کئی مواقع پہ سنا کہ بڑا نازک موڑ ہے معیشت کا، بڑے ایک بحران سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ان سب ماہرین معاشیات کا یہ خیال ہے کہ صورتحال پہلے کبھی ایسی گھمبیر نہیں تھی۔ IMF کا پروگرام تو چل رہا ہے، اور اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب جشن بھی منا رہے ہیں اس کی پروگرام کی کامیابی کا کہ مزید قرضہ مل گیا ہے، لیکن اس پروگرام نے معاشی تباہی، مصیبت اور غربت کی ایک بے مثال قیمت وصول کی ہے۔ عام پاکستانیوں نے حکومت کے جشن منانے والے اس استحکام کی وجہ سے بہت دکھ جھیلے ہیں، اور سرکاری بیانیے میں ان عام لوگوں کے درد اور کرب کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بقول ثاقب شیرانی کے استحکام، جس کو اسٹیبلائزیشن کہتے ہیں، اور وہ اصل میں جمود یعنی اسٹیگنیشن میں بدل گیا ہے۔ پاکستان کے سیاسی جو معیشت چلانے اور فیصلہ کرنے والوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے، نہ تو ان کی صلاحیت پر اور نہ ہی ان کے ویژن پر اور ان کی نیت پر اعتماد ہے کہ وہ ان رجحانات کا رخ بدل بھی سکیں گے۔ وزیر اعظم جس استحکام کی بات کر رہے ہیں وہ زیادہ تر مالیاتی نظام، زر مبادلہ کے دباؤ میں کمی اور IMF فریم ورک تک محدود ہے۔ زمینی حقائق سے، زمینی معیشت کے حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نئی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر، زیادہ تر دعووں تک۔ ایک بتایا گیا تھا کبھی کہ $100 ارب کی سرمایہ کاری
آ رہی ہے متحدہ عرب امارات سے، سعودی عرب سے 100 ملین بھی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ نئی فیکٹریاں کیا انہوں نے لگائی ہیں روزگار پیدا کرنے کے لیے؟ بالکل نہیں۔ صنعت سرگرمی جو پہلی فیکٹریاں ہیں ان میں سے بھی کافی ساری بند پڑی ہیں۔ کیا انہوں نے حکمرانی کا جو شاہانہ انداز ہے وہ تبدیل کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا ہے۔ کیا بنیادی تبدیلی کوئی آئی ہے وے آف گورننس میں؟ نہیں ہے۔ آخر میں اصل سوال یہ ہے کہ کیا حقیقی حکمران، حقیقی طاقت رکھنے والے جو اس ملک کو، اس ملک کے عوام کے اور اس ملک کے مفادات کی نگرانی کا بھرم بھرتے ہیں، جو کہ سیاست میں بھی جن کا بڑا براہ راست کردار ہے، کیا انہیں احساس ہے کہ ان تمام جو ہمارے منفی اشاریاں یا خراب اشاریاں، اس کی مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ کیا قانون کی حکمرانی سے انحراف، ذاتی اور گروہی مفادات کو بارہا قومی مفاد پر ترجیح دینا ہی اصل خرابی نہیں ہے؟ جب تک اس بنیادی رویے میں تبدیلی نہیں آتی، استحکام کے دعوے کاغذی ہی رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔